میری آج کی ویڈیو محمد فاتل اور سلطانیہ ڈرامہ سیریز کے بارے میں ہے۔ اور ناظرین اکرام، محمد فاتل اور سلطانیہ ڈرامہ سیریز کے ایپیسوڈ 62 نئے ڈائریکٹر احمد یلماز کی ڈائریکشن میں بنائی گئی پہلی قسط تھی۔ اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بیٹل سینز میں احمد یلماز کا ڈائریکٹنگ سٹائل فلالیس ہے، اور ہمیں اس کے کئی سینز میں کرلش عثمان یا درلش ارطغرل جیسے سینز کی وائب محسوس ہو رہی تھی۔ کئی سینز ایسے تھے جن میں کیمرہ اینگل درلش ارطغرل یا کرلش عثمان سے ملتا جلتا تھا۔ ایپیسوڈ 62 پہلے 1 گھنٹے تک بعد میں آنے والے واقعات کو بلڈ اپ کرتی رہی، اور میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں اور اب پھر کہتی ہوں کہ اب آنے والے مزید 2 قسطیں بھی پرسکون ہوں گی اور اس سے اگلی آنے والی خوفناک قسطوں کا ماحول تیار کریں گی۔ اور پیدرو اور دراوین کے بارے میں یہی لگتا ہے کہ رائٹرز کا ذہن میرے ذہن سے ایک بار پھر میچ کر گیا ہے، اور یہ دونوں ولاد کے اسکواڈ کا حصہ بن جائیں گے۔ شروع کے جنگی مناظر تو بہترین تھے، لیکن پھر اس کے بعد یہ قسط سلو پیسٹ ہو گئی تھی۔ اس دوران ہم نے پونٹس میں داخل ہونے کے سینز کے علاوہ سلطان فاتح کی زندگی کے سیاسی اور جنگی پہلو بھی دیکھے۔ اور لڑائی کے دوران جب سلطان کی انٹری ہوتی ہے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا تو نہ کرچو، نہ بالی بے، اور نہ زانوس، اور نہ اسحاق پاشا سلطان کے لڑنے جیسا کوئی بھی نہ لڑ سکا۔ اور ناظرین اکرام، محمود پاشا اس قسط میں شائن کرتے نظر آئے، لیکن مسلسل محمود پاشا کے کردار کا مقابلہ جان دارلی سے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مقابلہ اتنا برا بھی نہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جان دارلی کا کردار سلطان فاتح کی ہر قسط میں زیادہ سپیس لیا کرتا تھا، لیکن محمود پاشا کا کردار صرف چند قسطوں میں لائم لائٹ میں رہا۔ بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن محمود پاشا کی تاریخ جنگوں، دشمنیوں اور فتوحات کے معاملے میں جان دارلی کی تاریخ سے زیادہ ریچ ہے۔ دونوں کی تاریخ اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کی اہمیت کو کم کیے بنا مضبوط ہے۔ اور اس ایپیسوڈ میں ملا لطفی اور سلطان محمد کا یہ سین کمال کا تھا، یعنی کہ ملا لطفی سلطان کی ہی لکھی گئی نظمیں جو انہوں نے آونی کے کلمی نام سے لکھی تھی اور ان کی تعریف کر رہا تھا۔ میرے خیال میں ملا لطفی اور سلطان کے سینز بڑھانے چاہیے، اور کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر ملا لطفی کو سلطان کا مشیر یا جنگی ہتھیاروں کا موجد بنا کر دکھایا جائے۔ ان دونوں کی کولیبوریشن بہترین ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے ایک اور ترک عمارت کا ذکر سنا جس کا نام ذوالقادر ہے۔ یاد رکھیں کہ اسکندر بے کے خاتمے کے بعد پھر یہ عمارت میجر رول پلے کرے گی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس سیریز کا سیزن 4 بہت سے ٹیریفائنگ ایونٹس کے ساتھ ہمارا انتظار کرے گا۔ ان میں سے پہلا ایونٹ باشنوف کی مہم کا ہوگا، پھر اسکندر بے اور اوزون حسن کی دشمنی دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم کرمان اور ذوالقادر عمارتوں کو عثمانی سلطنت میں شامل ہوتا دیکھیں گے۔ اور ناظرین اکرام، اس قسط میں یہ جو پینٹنگ دکھائی گئی ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی بھی کام کی عظمت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ سلطان فاتح کی قسط نمبر 62 میں ایک منظر ہے جسے عام ویورز شاید سرسری طور پر دیکھ کر آگے بڑھ جائیں، اور وہ سین یہ تھا کہ تریبزون کی فتح کے فوراً بعد عثمانی سپاہی ایک چرچ کے اندر سے ایک عیسائی مذہبی پینٹنگ کو نکالتے دکھائی گئی ہیں۔ لیکن جو لوگ تاریخ اور آرٹ سے واقف ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی منظر نہیں، بلکہ نہایت سوچا سمجھا اور باقاعدہ تحقیق پر مبنی حصہ ہے۔ سلطان فاتح سیریز میں کسی بھی سین میں نہایت چھوٹی چھوٹی جزیات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایپیسوڈ 61 میں جب اولو باتلی حسن کو دکھایا گیا تو اس کے جوتوں پر خون تک دکھایا گیا تھا۔ تو اس منظر میں دکھائی جانے والی یہ پینٹنگ دراصل مشہور اٹالین مصور فرانجیلیکو کے ایک حقیقی شاہکار سے متاثر ہے۔ اس پینٹنگ کا عنوان ہے سینٹ پیٹر کنسیکریٹس سینٹ لارنس ایز ٹیکن۔ یہ فن پارہ 1447 سے 1449 کے درمیان تخلیق ہوا، یعنی بالکل اسی دور میں جس دور میں سلطان محمد فاتح موجود تھے، اور یہ تریبزون کی فتح سے پہلے کا زمانہ تھا۔ صرف ایک یہی سین اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ سیریز بنانے والوں کو وقت اور عہد کا بھرپور شعور ہے۔ وہ اس دور کے یورپی آرٹ اور کلچر کا احترام کرتے ہیں، اور فتح کیے گئے شہروں کو صرف فوجی فتوحات نہیں بلکہ مذہبی اور ثقافتی مراکز کے طور پر بھی سمجھتے ہیں۔ تریبزون کے کسی چرچ کے اندر مغربی طرز کی مذہبی پینٹنگ یا اس کی نقل کا ہونا تاریخی طور پر نہایت معنی خیز ہے، کیونکہ تریبزون ایک اہم عیسائی مرکز تھا جو بازنطینی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ منظر سلطان محمد فاتح کی فتح کے بعد کی پالیسی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، یعنی کہ چرچوں کا تحفظ، مذہبی علامات کا احترام اور عیسائی ورثے کو مال غنیمت سمجھ کر تباہ کرنے کے بجائے ایک تہذیبی ورثہ سمجھ کر محفوظ رکھنا۔ یعنی کہ ایک بار پھر سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ محض ایک تاریخی ڈرامہ نہیں، بلکہ تمام ٹیم جانتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اور اسے ہمارے سامنے کس طرح پیش کرنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس سیزن کا بیسٹ ایڈیشن
पिछली 2 किस्तों को सामने रखते हुए शहजादा बायजीद है और इन दोनों किस्तों में इसका किरदार तारीखी था। एपिसोड 61 में दोनों बाप बेटे के इस सीन ने ही मद्दाहों की तवज्जो अपनी तरफ कर ली थी और जहां एक तरफ बायजीद की जोड़ी मुस्तफा के साथ अमेजिंग है तो दूसरी तरफ शहजादा सुलेमान के साथ इसकी दुश्मनी खौफनाक भी है। इन दोनों भाइयों की जोड़ी कुरैश उस्मान के आखिरी 2 सीजन्स में और हान और अलाउद्दीन की जोड़ी की केमिस्ट्री को पीछे छोड़ चुकी है और वो भी सिर्फ चंद किस्तों में ही। तारीखी तौर पर भी बायजीद ने अपनी तमाम जिंदगी में बहुत सी तकलीफें उठाई, लेकिन उन सब के बावजूद वो एक अच्छा शौहर, बेहतरीन भाई और हमदर्द बाप था और इसके अलावा एक नेक, आदिल और अच्छे मिजाज का सुल्तान था। किस्त के आखिर में पहली बार ऐसा हुआ कि सुल्तान के चेहरे के बजाय इनके दोनों बच्चों पर एपिसोड का एंड किया गया और दोनों सांप यानी विलाद और सुलेमान इनके पीछे हैं और उनके लिए एक ऐसा डेथ ट्रैप बनाया है जिसे दिखाने वाला सीन बहुत टेंस और डरावना है। और इस किस्त की एंडिंग वाला ये सीन जिसमें दोनों भाई सरपट दौड़ते घोड़ों के सामने है तो ये जॉन स्नो के सीन की कॉपी है। और उधर सुल्तान फातेह ने विलाद को रंगे हाथों पकड़ लिया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये विलाद के हेलुसिनेशन हो और सुल्तान फातेह वहां ना हो, लेकिन विलाद को ऐसा लग रहा हो, लेकिन सुल्तान फातेह की जगह असल में वहां बहादुर बे हो। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो विलाद बहादुर बे को कत्ल करके उनकी खाल उतार कर विलाद द इम्पेलर के किरदार का आगाज करेगा, या फिर वो वहां से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो जाएगा और फिर यहाँ से बहादुर बे के कैसे रोल का आगाज हो जो कि सुल्तान तुगरुल या फिर नोयान के आइकॉनिक रोल की मिसाल होगा। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड के जो भी दोनों ट्रेलर आए वो जबरदस्त थे और लगता था कि इस बार रेटिंग 6 को टच कर जाएगी, लेकिन ये तो गिर गई। समझ से बाहर है कि सुल्तान फातेह से ज्यादा पुराने नस्ल के जंगजू यानी कि उस्मान और अरतुल गाजी सुल्तान फातेह सीरीज से आगे रही, जिसमें तारीखी हकीकत सुल्तान फातेह सीरीज से कम है। और इस एपिसोड की रेटिंग तमाम कैटेगरीज में ही ड्रॉप कर गई। पता नहीं तुर्कों को क्या मसला है कि जब भी कोई फतह की किस्त आनी होती है जिसमें लड़ाई भड़ाई ज्यादा होती है तो फौरन रेटिंग बढ़ जाती है, लेकिन फिर अगली किस्त में ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं, यानी कि ये व्यूअर्स यानी चरियों की तरह सिर्फ जंग के वक्त हल्ला मचाते हैं। और खुद सोचें कि अगर सुल्तान सुलेमान की तारीख पर ड्रामा यही प्रोडक्शन कंपनी बनाए जिसमें मैग्निफिसेंट सेंचुरी की तरह हरम के सीन्स इतने ज्यादा ना हो, और जैसा कि सुल्तान सुलेमान का अहद तमाम उस्मानी सलातीन में सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड है और उनकी तारीख सिर्फ हरम पर बेस नहीं करती, और हम सुल्तान फातेह सीरीज की तरह सुल्तान सुलेमान का भी ईमान और उनका यकीन देखें तो कैसा रहेगा। मेरे ख्याल में प्रोडक्शन कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए।